اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تاریخ گواہ ہے کہ بندوں کی الٹیمیٹ وفاداری اس دنیا میں یا تو پیغمبروں کو نصیب ہوئی کیونکہ ان کے مقصد میں سچائی کی طاقت ہوتی ہے، یا مافیا نے خریدی کیونکہ وہ ہر چیز خریدنے پر یقین رکھتے ہیں۔ اور پاکستان کو پچھلے 30 سالوں میں ایک مافیا کی طرح چلایا گیا، اور اس کی سب سے بڑی نشانی پاکستان میں وفاداریوں کی خریداری ہے۔ اور اسی سسلین مافیا کی بازگشت سپریم کورٹ کے نواز شریف کے فیصلے میں بھی سنی گئی۔ کہانی بہت لمبی ہے، لیکن آئیے اس کو دو مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ یہ دو چہرے پاکستان میں سب سے زیادہ وفادار لوگوں کے ہیں، مریم اورنگزیب اور عطا تارڑ۔ مریم میڈم طاہرہ اورنگزیب کی بیٹی ہے۔ وہ طاہرہ اورنگزیب جو ایک کمرے کے گھر میں رہنے والی راول پنڈی کے ایک ہسپتال میں نرس تھے، اور پھر اس نرس کو وزیر اعظم نواز شریف کی والدہ کی خدمت کے لیے وزیر اعظم ہاؤس بلایا گیا، اور پھر اس خدمت کے بدلے میں یہی نرس میڈم طاہرہ 2008 سے اسپیشل ممبر قومی اسمبلی بنتی آ رہی ہیں، آج بھی ہیں۔ اور پھر اس نرس کی بیٹی مریم اورنگزیب اب دوسری بار قومی اسمبلی کی اسپیشل ممبر بن چکی ہیں، جس میں پہلی ٹرم کی منسٹر آف انفارمیشن شامل ہے۔ ایک خدمت کے صلے میں 5 قومی اسمبلی کی ریزرو سیٹس، اس کے لیے ایک نرس اور اس کی بیٹی کے لیے۔ ایک کمرے کے گھر میں رہنے والی آج کی اس کروڑ پتی نرس کی بیٹی کی وفاداری کے لیول کو آپ سوچ سکتے ہیں۔ اس کے نزدیک بات سچ جھوٹ کی نہیں، اس کی وفاداری کی قیمت ادا ہو چکی۔ مریم اورنگزیب کے ساتھ دوسرا سب سے بڑا وفادار نام عطا تارڑ۔ عطا تارڑ کو تمام قوانین کو بالائے طاق رکھ کر 2016 میں پنجاب حکومت میں ملازمت سے نوازا گیا، پھر چیف منسٹر پنجاب کے ایڈوائزر بنا دیے گئے۔ تب سے اب تک وفاداریوں کے سارے ریکارڈ اپنے نام کر رہے ہیں۔ عطا تارڑ صدر رفیق تارڑ کے پوتے ہیں۔ رفیق تارڑ کی پہلی خدمت لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے طور پر تھی، پھر رفیق تارڑ سپریم کورٹ کے جج، پھر سینیٹر اور پھر صدر پاکستان بنے۔ صدر رفیق تارڑ کے پوتے عطا تارڑ واحد بینیفیشری نہیں، اسی صدر تارڑ کی بہو سائرہ تارڑ نواز شریف کی پھر خاقان عباسی کی فیڈرل منسٹر فار ہیلتھ تھی، اور ان کی کوالیفیکیشن تھی MSc ہوم اکنامکس فرام پنجاب یونیورسٹی۔ جسٹس تارڑ کی وفاداری کا صلہ ملک کی صدارت، پھر بہو کی وزارت، اور اب پوتے کی زندگی بھر کی ملازمت، اور آج اس کروڑ پتی خاندان کی وفاداری کا لیول آپ سوچ سکتے ہیں۔ ان کے نزدیک بات سچ جھوٹ کی نہیں، کیونکہ ان کی وفاداری کی قیمت ادا ہو چکی۔ آپ ان کے جس MNA MPA سینیٹر کو لیں گے وہ ایک قبضہ مافیا ہے، کہیں ایکڑوں کی زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے، کہیں سرکاری پیٹرول پمپس کو کوڑیوں کے داموں قبضہ کیے بیٹھے تھے۔ ہر منسٹر اور ہر پارٹی عہدیدار کے پاس نائی، موچی، مستری، الیکٹریشین کا اقامہ تھا، اور منی لانڈرنگ 100% جائز بزنس۔ منسٹر پاکستان کے تھے، تنخواہیں باہر کی کمپنیوں سے لے رہے تھے۔ ان میں سے اکثر ممبر اسمبلیز دودھ فروش، لٹھ باز، پراپرٹی ڈیلر اور کن ٹوٹے لوگ تھے۔ آج یہ سارے کروڑ پتی ہیں۔ پھر کوئی اچھا چاٹ کھلاتا تھا تو صدر پاکستان بنا، کوئی ایئرپورٹ پورٹر تھا تو زندگی بھر کے لیے سینڈر بنا۔ ان کی وفاداری کا لیول سوچ لیں، کیونکہ ان کی وفاداریوں کی قیمت ادا ہو چکی۔ اور اسی طرح کی وفاداری دوسری سیاسی جماعت میں بھی رہی۔ کوئی میٹر ریڈر تھا، کوئی جیل کے اندر محض ایک ڈاکٹر، کوئی ایک مڈل کلاس کی ماڈل۔ پیپلز پارٹی کا تو ایک اور بھی کمال ہے، انہوں نے پورے سندھ کے نظام کو ہی نہیں، پورے سندھ کے وڈیروں کو بھی قبضے میں لیا ہوا ہے۔ سب کو اس نظام میں سے اپنا اپنا حصہ مل رہا ہے۔ جتنی غربت، جہالت، بیماری، لاچاری اور اموات سندھ میں ہیں، آپ کو کہیں نہیں ملیں گی۔ لیکن آپ انتخابی نتائج اٹھا کر دیکھ لیں، مافیا نے نظام خریدا ہوا ہے، قیمت ادا ہو چکی۔ اور اس گنگا میں صرف سیاستدانوں نے ہاتھ نہیں دھوئے، اس میں سب شامل ہیں، پورا نظام، چپڑاسی سے سیکٹری تک، کچہری کے ریڈر سے سول جج تک، اور سول جج سے لے کر ہائی کورٹس تک، سپاہی سے SHO DSP تک، اور ASP سے لے کر ہائیسٹ لیول کے آفیسرز تک، وفاداروں کی ایک فوج ظفر موجود ہے۔ اور یہ تبدیلی اس دنیا کی سب سے مشکل تبدیلی ہے، کیونکہ اس میں سب اس کرپٹ سسٹم پر زندہ ہیں۔ آپ چپڑاسی سے لے کر سب سے اوپر والے صاحب تک، ان میں سے کسی کو کہیں کہ اپنی تنخواہ پر گزارا کرے، وہ ویسے ہی مر جائے گا۔ ان کی دشمنی ہر اس شخص سے ہے جو اس کھانے پینے کے نظام کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے۔ اور پھر جب آپ ایک مکمل مافیا سسٹم پیدا کر لیتے ہیں تو پھر ایک مجرم یہ کہتا ہے کہ اس کی طبیعت خراب ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ میری ساری رپورٹیں میرے اپنے ہاسپٹل شریف میڈیکل کمپلیکس سے ہوں گی، پھر وہ کہتا ہے کہ علاج بھی میں صرف اپنے ڈاکٹر سے کرواؤں گا،
نہ صرف یہ مانا جاتا ہے بلکہ اس شخص کو انہی رپورٹس پر محض 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پر ملک سے بھیج دیا جاتا ہے اور پھر اسی کے ضمانتی بھائی کو باہر بھیجنے کے آرڈرز دے دیے جاتے ہیں۔ چیف جسٹس کے ہاتھوں کی شراب شہد بن جاتی ہے۔ دن دہاڑے کیمرے کی آنکھ میں محفوظ اچکزئی ایک یونیفارم والے کا قتل کر کے باعزت بری ہو جاتا ہے۔ ایک وکیل کا بیٹا جو ایک لڑکی پر دن دہاڑے خنجر کے 22 وار کرتا ہے باعزت بری ہو جاتا ہے۔ ہزاروں لوگوں کے کیس کی باری لگنے تک سانسوں کی بازی ہار جاتے ہیں اور مافیا کی پٹیشن ویکنڈ پر لگتی ہے اور فیصلے بھی آ جاتے ہیں۔ عمران خان کو پچھلے 2.5-3 سالوں میں کوئی سیاسی چیلنج پیش نہیں آیا۔ تبدیلی کیوں نہیں آئی؟ اس لیے نہیں آئی کہ جب پنجاب حکومت نے کرپٹ پولیس آفیسرز کی لسٹ بنا کر انہیں عہدوں سے ہٹایا تو ہائی کورٹ نے ان کو بحال کیا۔ جب حکومت نے الیکشن کی شفافیت کے لیے الیکٹرانک مشینوں کے استعمال کی بات کی تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سب سے بڑے حکومت مخالف نواز شریف حامی طلعت حسین کی الیکٹرانک مشین مخالف پروپیگنڈا ویڈیو اپنے سرکاری ٹویٹر اکاؤنٹ سے شیئر کی، کیونکہ نواز شریف الیکٹرانک ووٹنگ کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اربوں کی منی لانڈرنگ کے جعلی بینک اکاؤنٹ سٹیٹمنٹس کے ساتھ، بندوں کے ناموں کے ساتھ، بینیفیشریز کے ناموں کے ساتھ سب کچھ موجود ہے اور عدالتوں میں کیس آگے بڑھنے کا نام نہیں لے رہے۔ اور میڈیا جس کا کام معاشرے کی ناانصافیوں کو سامنے لانا ہوتا ہے، اسی مافیا کا ماؤتھ پیس بن چکا ہے۔ اس ملک کے میڈیا کے سارے اشتہارات بند ہیں، صحافیوں کے غیر ملکی دورے بند ہیں۔ جب آپ میڈیا اور صحافیوں کا حقہ پانی بند کریں گے تو رپورٹنگ ویسی ہی ہوگی جو اس وقت پاکستان میں ہو رہی ہے۔ میڈیا ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ پاکستان ایک جہنم ہے۔ ججز کہہ رہی ہیں پاکستان تو ایک گٹر ہے، جمہوریت شدید ترین خطرے میں ہے اور اگر عمران خان حکومت کچھ عرصہ اور رہی تو پاکستان ختم ہو جائے گا۔ اور وقت کے ساتھ ساتھ اور میڈیا کی فرسٹریشن اور یہ رپورٹنگ خراب سے خراب تر ہوتی چلی جائے گی کیونکہ قیمت ادا ہو چکی۔ تو جس ملک میں پولیس کام نہ کرے، عدالتیں فیصلے نہ کریں، الیکشن کمیشن بک جائے، سرکاری مشینری چپڑاسی سے سیکٹری تک ایک حکومت کو اپنی جیب کا سب سے بڑا دشمن سمجھیں، میڈیا بھوک سے اپنا گوشت نوچ کھانے کو تیار ہو، صحافی بے روزگار اور بھوکے ہو جائیں، اسمبلی والوں کو پتا ہو کہ یہ حکومت رہی تو سارے قبضے ختم، پروٹوکول ختم اور آمدن ختم، تو اس حکومت کا 3 سال چلنا ہی معجزہ ہے۔ تبدیلی تو بہت بڑی چیز ہے۔ عمران خان کو چھوڑیں، اگر ایسے منظم مافیا کے مقابلے میں بزرگ ترین ہستیاں بھی آ جاتی تو یہ وفاداریاں بیچنے والے لوگ، یہ مریم، یہ تارڑ، یہ کالے چٹے کوٹوں والے ممبر شمبر سارے کے سارے ان کے مقابلے میں مافیا کے ساتھ کھڑے نظر آتے۔ یہ جنگ عمران خان کی نہیں ہے، ہم نے بحیثیت پاکستانی ایک فیصلہ کرنا ہے۔ بھٹو زندہ رہے، یقین کریں ہمیں کوئی اعتراض نہیں، شیر ریچھ گیدڑ ایک باری پھر نہیں بار بار آتے رہیں، لیکن ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے آنے والی نسل کو ایک منصفانہ معاشرہ ملے، ہمارے بچوں کا حق ملے، پولیس عدالت سرکار بغیر پیسے مانگے وہ کام کریں جو ان کو کرنے ہیں، اور اگر کوئی یہ کام کر سکتا ہے تو وہ پاگل خان ہے، اور اگر وہ بھی نہ کر سکا تو پھر یاد رکھیں خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ عمران خان ایک کام کرنے آیا تھا، کر چلا، کچھ کام اس ملک کے عوام کو ہمیں بھی کرنے ہیں۔ آگے جواب صرف خان نے نہیں دینا، میں نے اور آپ نے بھی دینا ہے، اور یہ ملک عمران خان کے بچوں کا نہیں، ہمارے بھی بچوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔